دور میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا ہے، چاند ستارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملات یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملات یہ ہمارا علی کا ہے، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا
علی کا ہے. مقطع ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط, تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. بہت خوبصورت منقبت سے ہم شو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم. ایک منٹ, سوری. آغاز ہم کریں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور, میرے ساتھ موجود ہیں ہنا سلمان. اور واقعی میں آج کا جو ٹاپک ہے یقینی طور پر جو ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں اب, اور ہم شو سے پہلے بھی جس طرح سے ڈسکس کر رہے تھے, ہنا پہلے ہی ہمیں اس دکھ میں نظر آ رہی تھی جو کہ آج ہم جس دن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یقینی طور پر اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا افسوسناک دن ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا بھی بالکل بھی آسان نہیں ہے. 21 رمضان المبارک ہے وہ دن جب اسلام کے عظیم رہنما, علم و حکمت کے منبع امیر المومنین حضرت علی اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے تھے. میں سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف آپ سب سے کروانا چاہوں گا. بڑا زبردست آغاز دیا نعت خواہ محمد ارسلان قادری صاحب نے آج کی اس ٹرانسمیشن کو, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے سے موجود ہوں گے مذہبی اسکالر ہیں دیوان طاہر فرید الدین چشتی صاحب, ان سے بھی ہم آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کریں گے. ہمیں ساتھ جوائن کریں مذہبی اسکالر ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب, ان سے ہم رہنمائی لیں گے آج کے دن پر. ڈاکٹر محمد اقبال چشتی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گے. اور جو آج کا موضوع ہے حضرت علی کی شہادت, اسلامی تاریخ کا یہ وہ دل خراش واقعہ ہے جس نے اہل بیت اور امت مسلمہ کے دلوں کو غمگین کر دیا. علامہ صاحب سب سے پہلے میں آپ سے اس بارے میں کمنٹ لینا چاہوں گا. حضرت علی کی جو شہادت ہے یقینی طور پر ایک بہت بڑا ثانیہ رہا. آپ کے خیال میں حضرت علی کی شہادت, ان کی اگر ہم شخصیت کے حوالے سے بات کریں, ان کے خصائل کے بارے میں بات کریں یا ان کے فضائل کے بارے میں بات کریں, وہ میں چاہوں گا اس سے اگر ہم شروعات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس پاک اللہ کے جو عالمین کا رب ہے, لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یقیناً آج کی یہ جو شب ہے عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی غمزدہ خبر لے کے طلوع ہوئی ہے. آج یوں سمجھیں کہ علم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس کر دیا ہے. زمانے سے عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ توانا آواز جس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, وہ علم کا ماہپارہ کہ جس شاہکار کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. انسان دو جگہ پر لفظوں کا غریب ہوتا ہے, انتہائی توقیر میں, انتہائی تکفیر میں. یہاں بات ہے انتہائی توقیر کی. میں مولا علی علیہ السلام کی ذات پر مجھ جیسے طالب علم, ناچیز, حقیر کیا گفتگو کرے گا. جو شاہد رسول ہو وہ علی, جو مولود کعبہ ہو وہ علی, جو لسان اللہ ہو وہ علی, جو مرزات اللہ ہو وہ علی, جو سید العرب ہو وہ علی, جو کاشف القرب ہو وہ علی, جو امام المتقین ہو وہ علی, جو قاتل مشرکین ہو وہ علی, جو فاتح بدر ہے وہ علی, جو فاتح خندق ہے وہ علی, جو فاتح خیبر ہے وہ علی, جو شاہ مردان ہے وہ علی, جو شیر یزدان ہے وہ علی, جو خاندان درود میں سے ہے وہ علی, جو ذریت ابراہیم ہے وہ علی, جو نسل اسماعیل ہے وہ علی, جو خون ہاشم ہے وہ علی, جو پروردہ رسول ہے وہ علی, جس کی پہلی خوراک دست رسول سے ہوئی وہ علی, جس نے لعاب رسول چوسا وہ علی, جو ہم سفر رسول ہے وہ علی, جو ہلال مشکلات ہے وہ علی, جو صاحب کل کفا ہے وہ علی, جو وارث انما ہے وہ علی, جو شامل حدیث قصہ ہے وہ علی, جو محبت کا سرنامہ ہے وہ علی, جو رندان کا میخانہ ہے وہ علی, جو حقیقت شناس ہے وہ علی, جو روح علم ہے وہ علی, جو روح حلم ہے وہ علی, جو تربیت رسول کا کمال ہے وہ علی, جو خون ابو طالب کی صدا ہے وہ علی, جو ابراہیم علیہ السلام کی عزت, جاہ و جلال اور جود و سخا کا مرکز ہے وہ علی, جو ایک ہی وقت میں میرے رسول کا بھائی بھی ہے, میرے رسول کا خون بھی ہے, میرے رسول کا حسب بھی ہے, میرے رسول کا نسب بھی ہے,
اور وہ علی کہ جس نے آنکھ کھولی تو چہرے رسالت کی زیارت کی، اور وہ علی جو قدم قدم پر اپنے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نشین بن کر رہے۔ بس ایک جملے کا اضافہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ وہ علی علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی، اگر 70 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا نا یا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو میں نے اس علی علیہ السلام کی زبان سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو میں رسول جیسا ہوں یا رسول مجھ جیسا ہے۔ میں ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جب کعبۃ اللہ میں آنے والا علی بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو صدقہ کھانے والا اور عام امتی کیسے اس قابل ہو گیا کہ وہ میرے رسول کو اپنے جیسا کہے۔ جناب علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت رسول کے نام ہے، میرے مولا علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محبت رسول کے نام ہے، میرے مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پارا جو ہے وہ محبت رسول پر قربان ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ وہ علی ہے جو تربیت رسول کا وہ کمال ہے کہ جو باب سلونی علم لدن بن کر گونجا، اور جب لوگوں نے تعریف کی کہ یا علی ہم نے ایسا عالم نہ کسی کو پایا کہ جیسے آپ ہیں، تو آپ نے جواباً جانتے ہیں کہ عرض کیا کہ یہ سارا کمال میرے رسول کے لعاب کا ہے، یہ سارا کمال میرے رسول کی تربیت کا ہے۔ اس شریک کی ذات پر ہم کیا بول سکیں گے؟ یہ وہ علی علیہ السلام ہے کہ نہ میرے مولا سے پہلے اور نہ میرے مولا کے بعد قیامت تک کسی کو یہ شرف ملا کہ کعبۃ اللہ میں تشریف لائیں۔ میں جملوں کا غریب ہوں مگر یہ کہنا چاہتا ہوں، جس کا آنا بھی خدا کے گھر سے ہو اور جس کا وصال بھی خدا کے گھر سے ہو، اس بلا فصل محبت ولایت کو علی کہتے ہیں۔ بہت زبردست طریقے سے علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، اور یقینی طور پر حضرت علی کے جو فضائل ہیں، جو خصائل ہیں، وہ کسی بھی صورت میں بیان اس لیے نہیں کیے جا سکتے کیونکہ اتنی بڑی تعداد ہے، ہمارے پاس جو وقت ہے اس کی کمی ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش ضرور کریں گے کہ جتنا اپنے ناظرین کی اور جو ہماری رہنمائی تمام علامہ صاحب یہاں پر موجود ہیں وہ ہماری رہنمائی کر سکیں۔ تلو کے کچن کی طرف ہمیں بڑھنا ہے کیونکہ افطار کا جو قریب آ رہا ہے، وقت بھی قریب آ رہا ہے، لیکن آج پروگرام بھی کچھ اس طرح کا ہے، مگر جو تلو کا کچن ہے وہ سپانسرڈ ہے، اور سپانسرڈ کچن میں ہمارے ساتھ ہماری شیف ثنا ہے۔ السلام علیکم ثنا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ آج کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں بنا رہی ہوں مرغ نور محل ہے، ٹھیک ہے۔ بیسکلی یہ ہماری مغلائی کوزین ہے، تو اس کی جو سوس ہے وہ انین سوس ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے پانی میں بوائل کرنا ہے تل، بادام اور کاجو، اور ایک انین لے کے نا اس کو آپ نے اوور بوائل کر لینا ہے۔ اس کا پیسٹ بنا کے، ٹھیک ہے، یوگرٹ کریم میں اس کا پیسٹ بنا کے آپ رکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے تلو کوکنگ آئل میں نے یوز کیا ہے، اس میں ہم نے کڑی پتہ، ٹھیک ہے، مسالے ڈالیں تھوڑے سے، اور یہ پیسٹ اس میں ایڈ کر دی ہے۔ جنجر گارلک کو سوتے کرنا ہے چلی پیسٹ کے ساتھ۔ سوتے کرنے کے بعد ہم نے جو پیسٹ بنائی تھی اس کو ایڈ کر دی ہے۔ اب ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی سی اس کی بنائی کریں گے، چکن ایڈ کریں گے۔ چکن جب ہم دیکھیں کہ 25 منٹ بعد ہمارا گلنے لگ گئے ہے، آپ نے چکن بھی ثابت لیا ہوا ہے؟ ہاں جی، بون لیس نہیں ہے، ثابت ہے، کیونکہ کڑھائی ہے تو اس کے لیے۔ تو یہ جب چکن ہمارا 25 منٹ تک کوک ہونے لگ جائے تو دودھ اور کریم ہم مکس کر کے اس میں ایڈ کر کے تو اس کی اچھی سے بنائی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا مین کورس آج چکن مغلائی ہے ہمارے کچن میں، تو ہمارے ساتھ جو ہیلپر ہیں وہ موجود ہیں، ان سے پہلے نام پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شیف حفظہ صاحب ہیں۔ آپ سپیر یونیورسٹی کلنری اسکول میں پڑھ رہی ہیں، تو وہاں سے کیا آپ نے پڑھا ہے ابھی تک اور کون سے سیمسٹر میں ہیں؟ میں 4th سیمسٹر میں ہوں، اور ہم نے ابھی تک کافی کچھ سیکھ لیا ہے، جس میں سی فوڈ انکلوڈ ہے۔ ہمارے فنڈامنٹلز آف کلنری آرٹس میں جو بیسکس ہیں جو ہمیں آگے جا کے سکھاتی ہیں کہ آپ نے اس میں چکن فیبریکیشن ہم نے سیکھی ہے، میٹ فیبریکیشن سیکھی ہے، اور مزید ہم آگے جا کے اور بھی سیکھیں گے ڈفرینٹ کوزینس۔ مجھے بتائیں کلنری آرٹس کا کیا اسکوپ ہے آگے؟ کلنری آرٹس جو ہے ہمارا اسکوپ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم جو اسکلز لرننگ ہے ہماری یہ ڈگری، تو ہم آگے جا کے اپنی اسکلس کو مزید انہینس کر کے اور باہر بھی جا سکتے ہیں گلوبلی، اور اپنا بھی ریسٹورینٹ چین، بیکری وٹ ایور ہم پیسٹری شیف بننا چاہتے ہیں، سوس شیف، ایگزیکٹو شیف، تو ہم وہ بن سکتے ہیں۔ تھینک یو، آپ ہیلپ کریں ساتھ، اور یہ کہتے ہیں نا دونوں کے لیے ایک بہت مفید چیز ہوگی کہ آپ ہمارے کچن میں بھی موجود ہیں۔ تو ویورز، آج 21 رمضان ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شہادت کا دن ہے، اور ہم نے کچن سے آج تھوڑا سا سوچا کہ نظر و نیاز کا سلسلہ شروع کریں، اور تلو کے کچن میں ہم آج مغلائی ہانڈی بنا رہے ہیں۔ آپ لوگ اس کی ریسیپی ضرور دیکھیے گا۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان۔
रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज 21 रमज़ान है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का आज विसाल का शहादत का दिन है और आज इसी मुनासबत से हमारे जो गेस्ट हैं वो गुफ्तगू करेंगे। मैं रुख करूँगी हमारे स्कॉलर का, दीवान ताहिर फरीदुद्दीन चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। ठीक है, आज मैं आपसे पूछूंगी कि हज़रत अली के खसाइल, उनकी खसूसियात के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जिस तरह अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से मौला के खसाइल और फ़ज़ाइल बयान किए हैं, तो मौला के तो इतने फ़ज़ाइल और खसाइल हैं कि पूरी किताबें और सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन आपके जो फ़ज़ाइल और खसाइल हैं वो ना ख़त्म हो। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि जितनी खूबियाँ और खसाइल और सारा खूबियाँ हैं वो जितनी रसूल अल्लाह में हैं, बिल्कुल उसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम में, मासवा इसके कि आप नबी नहीं हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं, जब काबा में पैदा हुए, उनकी वलादत मुबारक काबा में हुई, सब हम जानते हैं, तो उन्होंने 3 दिन आंखें नहीं खोली। तो जब उन्हें बुलाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया कि ये एक बच्चा पैदा हुआ है और ये आंखें नहीं खो रहा है, तो जब सरकार तशरीफ़ लाए तो मौला ने अपनी आंखें खोली। और जब बड़े हुए तो मौला से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली क्या ऐसा क्या था कि आपने 3 दिन वो आंखें क्यों नहीं खोली? तो अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मैं दुनिया पे आया हूँ तो मैं ये चाह रहा था कि मैं सबसे पहले अपने रसूल आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखें। और मौला अली अलैहिस्सलाम के इतने खसाइल और फ़ज़ाइल हैं कि जिन बीबी आयशा सदीक़ा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ टिकटिकी बांध के देख रहे थे। वाह। तो बीबी ने पूछा कि ए बाबा, आप मौला की तरफ जब भी मैं देखती हूँ तो आप मौला की तरफ इस तरह टिकटिकी बांध के देखती रहती हैं, इसकी क्या देखते रहते हैं, इसकी क्या वजह है? तो मौला के बारे में जो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि क्या आयशा आपने ये सुन नहीं रखा कि फरमाने रसूल है कि अली को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो बीबी ने अर्ज़ की कि अगर उनके चेहरे को जो ना देख सके तो फरमाया कि आपका जिक्र भी इबादत है। तो फिर पूछा किसी ने कि एक ऐसा दौर आएगा कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पे और जब नहीं होंगे तो देखा नहीं जाएगा, जब और ऐसे कोई हालात पैदा हो जाएंगे कि ज़िक्र भी नहीं हो सकेगा। तो आप फरमाते हैं कि अली का दिल में हो मोहब्बत रखना भी इबादत है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का वो मुकाम है कि असहाब की इबादत उनके चेहरे को देखना है। तो आप मुकाम अली का क्या मतलब आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि जो रसूल अल्लाह के साथी हों उनका देखना इबादत बन जाए, उसको अली कहते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब, आपका रुख करेंगे। आपकी किताब है मौलूद काबा मौला अली अलैहिस्सलाम पे आपने लिखी है। ये किताब कब लिखी, कैसे लिखी और इसके पीछे क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले जी आपकी पूरी टीम का अमीक कल्ब से मुतशक्किर व ममनून हूँ। किताब के बारे में तो मैं जस्ट 30 सेकंड आपको एट द एंड लूँगा। आज चूँकि जिस हस्ती का हम ज़िक्र खैर करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये वो हस्ती है इमामुल औलिया, सैयदुल औलिया, इमामुल औसिया, मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहुल करीम। वो बाकमाल हस्ती हैं कि हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जितनी शान बयान फरमाई है ना, इतनी शान और इतने मनाकिब और इतने फ़ज़ाइल किसी और सहाबी के बारे में नहीं फरमाए। और इमाम अहमद बिन हम्बल को ये कहना पड़ गया कि मा जाअ लिअहदिन मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा जाअ लि अली इब्न अबी तालिब। किसी भी सहाबी के उतने फ़ज़ाइल, उतने मनाकिब और उतनी खसूसियात और फ़जीलतें किसी सहाबी की नहीं हुई हैं जितनी मौला कायनात के हवाले से हुई हैं। और ये अल्लामा सयूती को भी कहना पड़ गया, इमाम इब्न असाकर को भी कहना पड़ गया कि 300 से ज़ायद आयात कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मौला अली की शान में नाज़िल फरमाई हैं। एक आयत अगर किसी के हक में नाज़िल हो जाए ना तो वो बंदा टिकता नहीं है, ज़मीन पे उसके पाँव नहीं लगते। तो 300 आयात को हमने पसे पुश्त डाला हुआ है
اور ہم یہ ترتیب میں اور معاملات کے اندر ہم الجھے رہتے ہیں. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ہستی ہیں کہ کسی صحابی کو قرآن نے اور رسول خدا نے نفس رسول یعنی جان رسول نہیں کہا. واہ. مولا علی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ علی حضور علیہ السلام کی جان ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ اور پھر آقا علیہ السلام کی احادیث کا جب ہم عمیق قلب سے مطالعہ کرتے ہیں تو لحموں کا لحمی، حضور نے اپنے گوشت کو مولا علی کا گوشت قرار دیا، ان کے جسد کو اپنا جسد قرار دیا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی حیران کن آپ کے لیے یہ بات ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا لو ان الریاض اقلام، کائنات کے سارے باغات جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، لکھنے والے پین بن جائیں. والبحر مداد، تمام کائنات کے سمندر جو ہیں وہ سیاہیاں بن جائیں، انک بن جائے. والجن حساب، جن جو ہیں وہ کیلکولیٹ کرنے والے بن جائیں. والانس کتاب، اور جو ہیں انسانیت والے جتنے لوگ ہیں، کائنات انسانی کے جتنے لوگ، وہ لکھنے والے فضائل علی بن جائیں. لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، وہ مولا علی کے فضائل کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. بے شک یعنی سبحان اللہ، ہم سبحان اللہ. کس ڈگر کی طرف چل رہے ہیں، افضل مفضول اوپر نیچے، کہ ان کا یعنی مولا علی اس پیرامیٹر میں آتے ہی نہیں ہیں جن کی یہ شان ہو کہ اللہ جن کے متعلق قرآن نازل فرمائے، جن کا یہ مقام ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی جن کے متعلق یہ فرمائے علی منی وانا من علی، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. جس کو علم چاہیے ہوگا وہ مولا کائنات کی طرف دروازے سے آئے گا، اس کو علم مل جائے گا، علم کی خیرات مل جائے گی. اگر مولا علی کو چھوڑ کے کوئی علم کی جستجو کرے گا، علم کی طلب کرے گا، وہ جسٹ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایک تھوڑا سا ایک لگے گا کہ علم، لیکن علم اس کے اندر استقرار نہیں پکڑے گا، ٹھہرے گا نہیں. کیوں بھئی؟ علم اصل حضور علیہ السلام نے آنا ہی ادھر سے ہے، باب مدینۃ العلم کی طرف سے علم آئے گا اگر آپ آئیں گے تو. اور پھر میں یہاں پہ بات کہنا چاہوں گا مولا کائنات پاک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، چونکہ آج شہادت کا دن ہے، یہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے کہ آپ نے شہادت کے وقت جو خطبہ دیا ہے نا، وہ خطبہ بھی اتنا کمال میسیجز رکھتا ہے اور اتنے کلیئر کٹ کچھ جو ہے نا وہ ان کے تھیمز رکھتا ہے، جس کے بارے میں آج تک کائنات انسانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خطبہ نہیں دیا. اور مولا علی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دے رہے ہوا کرتے تھے تو ایسے لگ رہا ہوتا تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، مولا علی چونکہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، یہاں پہ میں ایک اور آن ریکارڈ حدیث پڑھنا چاہوں گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو لوگ ہیں نا علی سے ان کو پرابلم ہوتی ہے، مولا کہنے سے پرابلم ہوتی ہے، علیہ السلام سے پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو ہزاروں دلائل ہیں، ہم ادھر نہیں جا رہے، بس ایک اشارہ کرنا چاہوں گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، اللہ اس کو حشر والے روز مسلمان بنا کے نہیں اٹھائے گا، یہودی بنا کے اٹھائے گا. اب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، تو روزے اور نمازیں کہاں گئی؟ حضور نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ اس نے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، زکاتیں دی ہوں، حج کیا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ یہ گمان بھی کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اللہ نے اس کو یہودیوں کی صف میں اٹھانا ہے جو مولا کائنات کے ساتھ بغض رکھتا ہے. یہی فضیلت ہے، یہی خصوصیت ہے حضرت علی کی، اور انشاءاللہ بریک کے بعد اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تلو کے کچن میں ریسیپی جو ہے ہماری تیار ہے. ہم پوچھیں گے ثنا سے. جی ثنا، کیا بنایا آج آپ؟ جی ہنا، میں نے مغلائی چکن بنایا ہے جو بیسیکلی مغلائی ڈش کی ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو سوس ہے وہ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں. جو اس میں مین سوس ایڈ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ہماری انین سوس. ٹھیک ہے. انین سوس جو ہے وہ ہماری بنتی ہے تل، بادام، کاجو اور
ایک انین لے کے آپ اس کو اوور بوائل کر لیں, اوور بوائل کر کے آپ اس کو بلینڈ کر لیں یوگرٹ دہی کے ساتھ, اور پھر یہ آپ اس میں چکن میں پیوری کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اسی میں اس کی بھنائی ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہنا آپ کو پتہ ہے کہ کچن میں جب ریسیپی آپ کرتے ہیں تو برتن بہت ہوتے ہیں, برتنوں میں چکنائی بہت ہوتی ہے. تو اب نیا وم بار نیمبو کی طاقت کے ساتھ لایا جو آپ کے برتنوں کو دے چکنائی سے راحت. ٹھیک ہے, ریسیپی جو ہے ہماری تیار ہے, آپ لوگ جا کے ریسیپی ٹرائی کر سکتے ہیں, کیونکہ آج مولا کائنات مولا علی کی شہادت کا دن ہے. تو میں رخ کروں گی علامہ کرامت صاحب کا. کرامت صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اسلام کس نے قبول کیا, اور مولا علی کا جو قبولیت اسلام کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے عنوان سے بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا, اور میں اپنی بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا. تمام عالم اسلام تک محبت بھرا پیغام ہے. ہم یہاں پر دین کا جو اصل مقصد ہے وہ شر پھیلانا نہیں, امن کا پیغام ہے, اچھے الفاظ کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ. یا فرقے کا جو اصل پڑھے لکھے دوست میرے ساتھ تشریف فرمائے, ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو, دیوان طاہر صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جو فرقے کا وجود ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں یہ ہے, آپ کے ہاں یہ ہے. یہ آپ اور ہم کون ہیں, یہ تم اور میں کیا ہیں, یہی تفرقہ ہے. جہاں قرآن کا فیصلہ, حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث محترم اور نص قرآن آ جائے, پھر تو اور میں نہیں, پھر ہمیں چوں چرا کیے بغیر ماننا ہے. یہاں میں بات کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے یہ اہل تشیع ہو کے بات کر رہے ہیں. نہیں, میں حقائق پہ مبنی ہو کے بات کر رہا ہوں. میرے آقا جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قبول اسلام پر مجھے انتہائی اختلاف رائے ہے, کیونکہ یہ تاریخ ہے, تاریخ کو چیلنج ہے, قرآن اور حدیث کو چیلنج نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, کعبے کے قرآن میں 5 نام ہیں, جو 5 نام ہیں کعبے کے وہ قرآن میں موجود ہے. مثال, پہلا نام جو ہے وہ کعبہ. کعبہ کہتے ہیں بلند جگہ کو جو ہائٹ پر ہو, چونکہ بلند کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, لہذا بلندی پر. دوسرا بیت اللہ, اللہ کا گھر. تیسرا بیت العتیق جو عذاب سے آزاد ہو. چوتھا قبلہ جس کی طرف رخ عبادت کی جائے. اور تمام محدثین مفسرین اس بات پر اتفاق ہے کہ بیت الحرم حرمت والا گھر, جہاں مشرک کا داخلہ منع ہو, جہاں ایک لمحے کا مشرک داخل نہ ہو سکے, اسے بیت الحرم کہتے ہیں. تو میرا 10 بدستہ سوال ہے, اگر جناب علی علیہ السلام کوئی مکہ کے عام مولود تھے یا بچے تھے, یا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد وہ مسلمان نہیں تھے, تو صاحبان درود کے گھر میں کسی صاحب کلمہ کا نہ ہونا آنا کیسا؟ یہ خاندان ابراہیم ہے. آج ہم جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ درود و سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اس کی آل پر, جس طرح آپ نے ابراہیم اور اس کی اولاد پر بھیجے. اب آل ابراہیم میں کون آتے ہیں؟ یہ سارا شجرہ طیبہ جو ہے, جناب قدار, جناب حمل, جناب لوی, غالب, فاہر, مالک, عبد المطلب, ہاشم, جناب ابو طالب, جناب عبداللہ, یہ سب خاندان ابراہیم میں آتے ہیں. تو پھر میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں, ہم بات کریں گے تو جناب کو شکوہ ہوگا, آپ تو تاریخ کے لبادوں میں اتنے لپٹ گئے کہ آپ کی طبیعتوں سے عدل ہی ختم ہو گیا. اگر صاحبان درود میں کافر آئے تو پھر مجھے نہیں پتا اسلام کے کیا معنی ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں. جن پہ اللہ درود بھیجے ان کی نسلوں میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کبھی کافر بھی آتا ہے. یہ تو وہ والی بات ہوئی کہ اسلام نے اسلام قبول کیا, جس کو آتے ہی میرا رسول منہ میں زبان دے دے, پھر وہ 10 سال بڑا تک نعوذ باللہ من ذالک. تاریخ کہتی ہے 10 سال کی عمر تھی جب جناب علی علیہ السلام نے دعوت ذوالعشیر میں اسلام قبول کیا. تو میرے نبی کا لعاب چوسنے کے بعد, میرے نبی وہی ہے نا کہ اگر لعاب اقدس, صحابہ اکرام نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں اور سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام جب کنویں کھودے کڑوے نکلے, حضور نے اپنا لعاب ڈالا, وہ کڑوے پانی میٹھے ہو گئے. یہ حضور کے لعاب کا کمال نہیں بتا رہا, ویسے دلیل پیش کر رہا ہوں. آپ کا لعاب تو بہت افضل ہے. تو جس کے دہن اقدس میں میرا نبی زبان اتار دے, اس کے بعد 10 سال تک نعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام مسلمان نہ رہے. کل ایمان نے بھی اسلام قبول کیا, صاحب ولایت نے بھی اسلام قبول کیا, تاجدار ولایت نے اسلام قبول کیا.
یہ وہ بغض ہے جو 14 صدیوں سے تاریخ کی رگوں میں سرایت کر رہا ہے. یہ وہ بغض علی ہے جو سر چوڑ کے اپنا جادو دکھانا چاہتا ہے. لیکن جب تک چند صاحبان عرفان، جب تک چند صاحبان رندان، جب تک صاحب طریقت و حقیقت لوگ موجود ہیں، وہ اس بے ہنگم روایت، غیر مستند راوی اور روایت دونوں کو کبھی تسلیم نہ کریں گے. جن کے گھر میں وحی آتی ہو، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہو، جو پرورش رسول پاتا ہو، جو لعاب رسول چوستا ہو، اس کے لیے کہنا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور بعد میں مسلمان ہوئے، بھائی ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، درود والے مسلمان ہونے نہیں آئے تھے، مسلمان کرنے آئے تھے. مسلمان کرنے والے اور ہیں، مسلمان ہونے والے اور ہیں. جن کے گھر قرآن نازل ہوا وہ اور ہیں، جنہوں نے آیتوں پہ عمل کر رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کا عمل آیتیں بنی وہ اور ہیں. علی بستر پہ سوئے، قرآن بنا. علی نے سخاوت کی، قرآن بنا. علی نے جنگ کی، قرآن بنا. علی نے روٹیاں دی، قرآن بنا. علی نے انگوٹھی دی، قرآن بنا. بس میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جو قرآن پر عمل کریں انہیں امت کہتے ہیں، جن کا عمل قرآن بنے انہیں آل محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان ڈاکٹر اللہ، صاحب، بہت خوب. حضرت علی کو جس طرح سے علم کا سمندر کہا جاتا ہے، آج کے جو نوجوان ہیں ہمارے، وہ حضرت علی کی حکمت سے، حضرت علی کی تعلیم سے فائدہ اٹھا کر وہ کس طرح سے اپنے کردار کو مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اعلیٰ اور انتہائی زیرک آپ نے کویسچن کیا، اور اس کو میں اس طرح سے ریلیٹ کروں گا. دیکھیں کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو ذات اقدس ہے، اس کا کوئی ایک ڈائمینشن نہیں ہے. بالکل ایسے ملٹی ڈائمینشن، وہ بھی ملٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اگر کرتے جائیں نا تو پھر بھی مولا کائنات علیہ السلام کے اتنے آپ کی ذات مقدسہ کے پہلو ہیں اور کونے ہیں کہ ہم ریسرچ کر کے تھک جائیں گے. آپ کا جو علم ہے نا وہاں تک ہم رسائی نہیں حاصل کر سکتے. دیکھیں کہ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ فرمایا ہے کہ ہر شے کا علم جو ہے وہ قرآن میں ہے. نزلنا تبیانا لکل شیء، اور ایک اور مقام پہ فرمایا ولا رطب ولا یابس. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کا منبع، مخزن، مرجع اور مصدر وہ قرآن عظیم ہے. قرآن سارے کا سارا نازل کر دیا اللہ نے اپنے نبی پر، اور نبی علیہ السلام نے پورے کا پورا علم جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے مولا کائنات کی طرف. اور پھر یہاں پہ بھی حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ السلام مولا کائنات پاک جو ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام سے کچھ پوچھتا، علم کی بات کرتا، دنیا کی بات یا جو بھی معاملات ہیں عجائب و غرائب دنیا کے جو ہیں میں پوچھتا، آقا علیہ السلام مجھے برجستگی کے ساتھ فوراً جواب دیتے. اور جب میں خاموش ہو جاتا تو حضور علیہ السلام آٹومیٹکلی مجھے خود جو ہے نا وہ پڑھانا شروع کر دیتے اور بتانا شروع کر دیتے. اور آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے رنگ میں محترم ایسے رنگ دیا کہ کھلاتے بھی حضور علیہ السلام مولا علی کو اپنے ساتھ ہیں، پلاتے بھی اپنے ساتھ ہیں، چلاتے بھی اپنے ساتھ ہیں، سلاتے بھی اپنے ساتھ ہیں. اور مولا علی جب گفتگو کرتے تو یوں لگتا حضور علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں. جب علم کی آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا تو یوں لگتا آقا علیہ السلام بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ میں کہتا ہوں علم ہے. علم جو ہے وہ ملے گا باب مدینۃ العلم سے. ٹھیک ہے. اور جو پیور اور پیوریفائڈ نالج ہوگا وہ ملے گا مولا کائنات علیہ السلام کی دہلیز پہ آ کر. کوئی اور جگہ نہیں ہے کائنات کی. ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کو بھی اگر بندہ کوئی استفادہ کرنا چاہے نا تو جب تک مولا علی کی تشریحات اور تصریحات وہ نہ پڑھی جائیں اور ان سے استفادہ نہ لیا جائے تو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا، حدیث بھی سمجھ نہیں آتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ نوجوان امت جو ہے جو آپ نے کویسچن کیا، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی کا جو علم ہے ان کے متعلق ان کو اس طرح سے ریسرچ کرنی چاہیے کہ مولا کائنات پاک نے کس کس علوم و فنون کے اوپر آپ نے بحث فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی صحابہ ہیں نا، میں یہ آن ریکارڈ بات کرنا چاہوں گا. میں آج یہ بھی آتے ہوئے پڑھ رہا تھا، حضرت عمر اور حضرت جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ لا ابقانی اللہ بعدک یا علی اعوذ باللہ ان اعیش فی یوم لست فیہ ابا الحسن. کہتے ہیں کہ علم کی ہمیں صحابہ کو بھی ضرورت تھی. مولا کائنات پاک جو نا ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے پڑھے ہیں، لیکن حضور کے وصال کے بعد صحابہ کو بھی مولا علی کی اتنی ضرورت تھی جتنی حضور علیہ السلام کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا سارے کا سارا علم سارے کا سارا مخزن مولا علی کے پاس ہے. تو حضرت عمر کو یہ کہنا پڑ گیا
کہ میرے اوپر ایسا دن نہ آئے کہ جس میں مجھ سے کوئی مشکل آئے میرے اوپر، کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھے اور اس وقت مولا علی موجود نہ ہوں. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت. انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو کا جو سلسلہ ہے اسے یہیں سے شروع کریں گے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. علی شاہ حیدر امام کبیرہ، علی شاہ حیدر امام کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ، کے بعد از نبی علی اولیاء را دلیل است برحق، علی اولیاء را دلیل است برحق، علی انبیاء را ولی نصیرہ، علی انبیاء را ولی نصیرہ، کے بعد از نبی شد زمین آسمان، عرش و کرسی بحکمش، زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش، علی داں علی کل شیء قدیرہ، کے بعد از نبی ز تو ہست روشن مہ مہراب کوکب، ز تو ہست روشن مہراب کوکب، توئی درد و عالم سراج منیرہ، توئی درد و عالم سراج منیرہ، علی شاہ حیدر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ. بجنگ احد چون نبی ماند تنہا، بجنگ احد چون نبی ماند تنہا، خدایش فرستادہ ناد علی را، خدایش فرستادہ ناد علی را، علی شاہ حیدر محب علی جنتی بعد مردن، محب علی جنتی بعد مردن،
بود ایمن از خوف منکر نکیرا بود ایمن از خوف منکر نکیرا علی شاہ حیدر علی ابن محمد رسول است علی ابن محمد رسول است چون موسیٰ اخی گفت ہارون رشیدہ چون موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرا علی شاہ حیدر زیتونیست پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی بمانی سمیم بصیرا علی شاہ حیدر امام کبیرہ. بہت خوب, بہت شکریہ مبشر علی قادری صاحب, بڑا زبردست کلام آپ نے ہم سب کی خدمت میں پیش کیا, بہت شکریہ. ہم چلیں گے کشمیر کے کچن کی طرف, اور کچن میں ہماری شیف جو فاطمہ ہمارا ویٹ کر رہی ہیں. آج ساتھ ساتھ کچن بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسپانسرڈ کچن ہے اور اس کے بغیر تو ہماری افطار مکمل ہو نہیں سکتی. جی فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. الحمدللہ. آج ہم کشمیر کے کچن میں لے کے آئے ہیں ایک بہت مزیدار سا مین کورس, بہت ایزیلی آپ ریڈی کر سکتے ہیں. شنواری کڑھائی جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے. سمپل کڑھائی اور شنواری کڑھائی میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں جو ہے نا وہ پیاز کا پانی جا رہا ہوتا ہے, پیاز پورا نہیں جا رہا ہوتا ہے. سمپل کڑھائی میں جو ہے نا وہ ہم لوگ پیاز پورا ڈال دیتے ہیں, لیکن جو شنواری ہے اس میں صرف پانی آپ جو ہے نا ایڈ کریں گے. ریسیپی کوئک سی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ساتھ میں ہمارے 2 ڈرنکس بھی ہیں. اس کے لیے میں نے لیا ہے سبروسو کا کڑھائی کٹ. سبروسو جو ہے وہ فروزن آئٹمس میں بھی ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ آپ کسی بھی قسم کا کٹ بھی لے سکتے ہیں. ان کے پاس جو ہے نا وہ کڑھائی کٹ بھی ہے, فل ان کا ہول چکن بھی ہے. تو ہم نے جو ہے نا یہ ان کا کڑھائی کٹ چکن یوز کیا. اس میں جو ہے وہ صرف ہم نے اس کو ڈی فروز کیا لا کے. 1 کلو اس میں ٹماٹر جا رہے ہیں, 1 چمچ اس میں لال مرچ کا جائے گا, 1 چمچ سبز مرچ کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو فائن چاپ بھی ڈال سکتے ہیں. لہسن ادرک کا پاؤڈر جائے گا اس میں, یا پھر آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ نے اکٹھا ڈالنا ہے, آپ نے سیپریٹلی نہیں ڈالنا. ڈش آؤٹ میں نے کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے روح سبز کے ساتھ ایک کوکونٹ ڈرنک بنایا جی, پسٹاچو اس میں ایڈ کیا, پسٹاچو ملک ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے ڈرائی روز ایڈ کیے ہیں. اور 7 اپ کے ساتھ جو ہے وہ املی آلو بخارے کی جو ہے وہ سوس ہم نے لی ہے. آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں, بازار سے ملتی بھی ہے. اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے, اور ساتھ آپ اس کے کریں گے 7 اپ ایڈ. تو یہ جو ہے نا وہ اس کا جو ہے وہ موہیتو ٹائپ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں بہترین شربت ہے, بالکل ٹھنڈا ہے, بالکل معدے کے لیے بہت بہترین. تھینک یو سو مچ فاطمہ, ہمیں آپ نے بڑی زبردست قسم کی ریسیپیز بتائی ہیں, اور ہم افطار میں ضرور ان کو شامل کر کے کھائیں گے بھی, اور اپنے ویور سے بھی کہیں گے کہ آپ کو کیسا لگا. تو ہم رخ کریں گے علامہ کرامہ صاحب. علامہ صاحب, شہادت کے وقت جب حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیتیں کی گئی, وہ میں چاہوں گا وہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا, اور ان وصیتوں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. اللہ اکبر. یہ سردا اس لیے بھری گئی ہے کہ مجھے ایک پروگرام تھا سما ٹی وی, تو بلال کتب صاحب نے مجھے ایک سوال کیا, ہمارے ملک کے بڑے معروف اینکر ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ کرامت باز صاحب یہ بتائیں کہ جناب علی علیہ السلام کی شہادت کا باعث چیز کیا بنی. میں نے کہا رحم دلی. بات یہ کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت, ان کا عدل, ان کی محبت, ان کی مروت, غریبوں کے احساس, نابینوں کو جا کر خود کھانا دینا. میسر میں تمار کی اس چھوٹی سی دکان پہ کھڑے ہو کے خود اس کی کھجوریں بیچنا. مجھے بتائیں
کیا موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے کہیں یہ مانا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین ہو، اسلام کا اتنا بڑا توحید کا سپاہی ہو، مصطفیٰ کا پروردہ ہو، سخاوت کی انتہا پہ ہو، اور وہ اپنی زندگی اتنی عاجزی سے گزارے؟ علی اور عاجزی یہاں بڑا توافق کرنا پڑتا ہے۔ شہنشاہ جہاں شہنشاہ لافتہ ہے وہاں وہ صبر میں بھی کمال کی منزل پر ہے۔ حالانکہ ایک غیر مسلم رائٹر نے یہاں تک لکھ دیا کہ جو بہت جنگ آور ہوتا ہے وہ بہت بڑا عالم نہیں ہوتا، اور جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے وہ بہت بڑا جنگجو نہیں ہوتا۔ یہ کائنات الہیہ میں واحد علی وہ ذات ہے جو میدان میں ہو تو شیر خدا ہے، جو منبر پر ہو تو فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بن کر، شہر علم کی دعا بن کر منبر سلونی کا وارث بنتا ہے۔ آپ کی جو شہادت ہے بڑے غمناک انداز میں کی گئی۔ آپ گھر سے نکلے، آپ نے وہ جو روزہ ہے افطار کیا اپنی اس شہزادی کے ہاں۔ میں شہزادیوں کا نام نہیں لیتا، میں کوشش کرتا ہوں مجلس میں شہزادیوں کا نام نہ لوں کیونکہ ہمارے مند خطرات ہیں۔ تو بی بی نے دو چیزیں رکھی، شربت، نمک اور کھجور۔ تو سرکار نے کھجور اور نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ تو بیٹی فرماتی بابا یہ ٹھنڈا شربت آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو مولا کی آنکھیں برس پڑی، کہا بیٹا یہ کسی مہمان کے لیے۔ کیا سخاوت اس گھرانے کی، کوئی ہے ایسا جو اپنے قاتل کو شربت پیش کرے؟ ملتی ہے کسی اس مذہب کے علاوہ کسی میں یہ تہذیب؟ تو سرکار مسجد میں پہنچے، جب آذان دی تو تاریخ تھے پورے کوفہ میں قرآن بچا ہوا تھا کہ آج علی کی اذان میں اتنا درد۔ تو سرکار حسن نے اقامت کی، اور مولا جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو یہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم چھپا ہوا تھا صف میں۔ آپ نے اسے باقاعدہ ٹھوکر ماری اور کہا کہ میں اس کو راضی کرنے جا رہا ہوں جو مجھ پہ ہمیشہ راضی ہے، تو اس کو راضی کر جس نے تجھے بھیجا ہے۔ مولا پہلی رکعت کا سجدہ تھا جب اس ملعون نے ظہر میں بجھی ہوئی تلوار میرے مولا کے حلق میں اتاری، سر پہ وار کیا۔ تو اس پر علامہ اقبال نے کہا نا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ تو ایک سجدہ شبیری۔ وہ میراب جو خون سے لت پت ہو گیا، آواز گونجی قد قتل امیر المومنین۔ یہ صدا بیٹیوں نے بھی سنی، میری قوم کی بیٹیوں، میرے قوم کے بچوں، پیغام محبت ہے تمہارے لیے۔ اس علی علیہ السلام کی شہادت پر اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرو، اپنے بچوں سے بہت پیار کرو۔ کوفہ میں یتیم کر دی گئی علی کی شہزادیاں بغیر توقف کے، جناب نے اشارہ کیا، امام حسن نے مکمل کی جماعت میں جلدی کر رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ بیٹوں نے امیر المومنین باپ کا سر لہو سے سرفروش دیکھا۔ یقین کیجئے کہ اس حالت میں بھی جب شہزادے جلال میں آئے، بالخصوص حضرت عباس علمدار، تو جناب امیر المومنین نے ہاتھ بلند کیا، کہا عباس نہیں، ہم دنیا میں قتال کے لیے نہیں آئے۔ مختصر کرتا ہوں، آپ نے نصیحتوں کی بات کی، میں کبھی وصیتیں نہیں کہتا، میں ہمیشہ نصیحت کہتا ہوں کیونکہ یہ اپنے اللہ سے وصل ختم کرتے۔ تو مولا نے پہلا جملہ فرمایا، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے رستے میں قربانی دیتے رہو، نماز قائم رکھو، اور میرا حسن غریبوں کے معاملات میں ہمیشہ اسی طرح رہنا جس طرح آپ کا بابا رہا، جس طرح میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے۔ بھکاری کو، فقراء کو کبھی گھر سے خالی نہ جانے دینا، بچوں سے محبت کرتے رہنا۔ اور میرے بیٹا اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، عدل یہ ہے کہ اس کو ایک ضرب مارنا، اگر یہ مر جائے تو ٹھیک، ورنہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ قد قتل امیر المومنین کی صدا لگا کر امت میں کوئی جھگڑا نہ کرے، یہ وہ چند نصیحتیں ہیں۔ اور یہاں میں ایک بڑا اہم جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب یہ قاتل پکڑا گیا تو یہ گھبرایا ہوا تھا، ظاہر نماز ہو چکی، یہ بڑا اہم جملہ ہے، نماز ہو چکی۔ ڈاکٹر صاحب جی دیوان صاحب بڑی آپ کے آنسو آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ظاہر ہم سب کے مولا ہیں وہ۔ تو وہ قاتل کو پکڑا تو سرکار نے اسے شربت پیش کیا، سرکار نے اپنی تہذیب بھی بتائی، اپنی سخاوت بھی بتائی، اور دوسرا دنیا پہ آشکار کر دیا کہ یہ روزے سے نہیں ہے۔
अली का कातिल रोजे से नहीं है, वगरना नमाज तो हो चुकी थी, रोजा तो बंद हो चुका था, आपने उसे शरबत देकर बता दिया कि अली का कातिल रोजेदार नहीं है। ये बड़ी अहम नुक्ता था जो मैं अपने सुनने वालों को पहुंचाया। ठीक है अल्लामा साहब, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से और अल्लामा साहब हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। अल्लामा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, मैं यही गुजारिश कर रहा था कि जनाब ने उस कातिल को शरबत पिलाकर दो हमें पैगाम दिए रोज़े से। एक तो सखावत का अपनी का पैगाम दिया, अपने ख़ानदान की शराफत बतलाई, अपने ख़ानदान की तहारत बतलाई और उसका फासिक व फाजिर होना बताया, ताकि तारीख कल ये ना लिख सके कि नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र बाशद जनाब अली अलैहिस्सलाम का कातिल कोई मोमिन था। ज़ाहिर है अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाला एक मुनाफिक तो हो सकता था, एक खारजी तो हो सकता था, एक फासिक तो था, मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन तो मेरे अली का चाहने वाला है। बेशक आपने अपने हयात तैयबा के ज़रिए और यहाँ शहादत के पैगाम पर जो सबसे अहम बात छोड़ी, जब आपका दुनिया से ज़ाहरी विसाल हुआ तो जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन इस्लाम एक जगह से गुजर रहे थे, तो एक नाबीना रो रहा था सरकार की तदफीन के बाद। तो जनाब हसन रुक गए। आपने कहा कि क्यों रो रहे हो? मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन की इस सल्तनत में, तो जानते पता क्या कहते यहाँ एक मुसाफिर रोजाना आता था जो मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने लाता। आज मैं देख रहा हूँ कल से वो मेरा मोहब्बत करने वाला नहीं आया, मुझे खाना देने वाला नहीं है। तो जनाब हसन इस्लाम की आंखें बरसी। आपने कहा आज उसकी जगह खाना मैं आपको दूंगा। तो उस नाबीना ने कहा कि वो कहाँ है? तो तारीख लिखते कि इमाम हसन ने फरमाया कि वो शहीद कर देंगे। तो वो नाबीना अपना मुंह आसमान की तरफ उठाकर डायरेक्ट अल्लाह से अपने लहजे में हम कलाम होकर कहता है, मेरे अल्लाह शहीद होने वाले का इतनी मोहब्बत है, इतनी रहम दिली, और उसको शहीद कर दिया गया। ऐ मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में मुझ नाबीने की फरियाद है, उसके कातिलों को कभी ना छोड़। ये रहम दिली जनाब अली अलैहिस्सलाम। सरकार की शहादत से जो हमें दर्स मिलता है, वो मैसेज क्या है, वो दर्स क्या है, ताकि मेरे दोस्त भी गुफ्तगू कर सके। वो दर्स ये है कि कभी भी अपने अदल को ना छोड़ना, कभी भी रहम करना ना छोड़ना। अल्लाह की मखलूक पर रहम करो ताकि अल्लाह तुम पे मखलूक पे रहम करे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हमें इस्तकामत सिखाती है, हमें मोहब्बत सिखाती है, हमें एक दूसरे का बोझ बांटना सिखाती है, मुआशरे में अदल के क़याम का दर्स देती है, मोहब्बत का दर्स देती है, औलाद के हुकूक का दर्स देती है, अपने आका की गुलामी का दर्स देती है कि मैंने किस तरह अपने आका के जिक्र को बुलंद। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम अमीरुल मोमिनीन की शहादत के सदका में आलम इस्लाम में इत्तेहाद पैदा करे, हमारी बेटियों को पर्दे की तौफीक अता फरमाए, हमारे जवानों को मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। दीवान ताहिर साहब, आप दीवान ताहिर साहब ऐड करना चाहेंगे? जी जी दीवान ताहिर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? शहादत जी जी नहीं, बस ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब आप? हाँ जी, मैं बड़ा गमनाक और बड़ा पुरसोज, और मैं कहता हूँ कि आसमान के लिए भी चश्मे फलक ने ये नज़ारा नहीं किया होगा और ना ये इस तरह का एक अंदोहनाक मंज़र नहीं देखा होगा। मैं अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। मैं चाहता हूँ कि मौला कायनात पाक ने ना जब आपको 18 रमज़ानुल मुबारक को ज़ख्मी किया गया तो 21 को आप इस 2-3 दिन जो है ना वो आप ज़िंदा रहे इस दुनिया में, तो 21 को आपने ना जामे शहादत नौश फरमाया। तो मैं वो जुमले आपने जो आखिरी खुतबा दिया था जी मैं वो चाहता हूँ कि आपके तवस्सुत से इस टीवी के और इस पूरी टीम के तवस्सुत से मैं वो जुमले पढ़ना चाहता हूँ जो मौला अली ने आखिर में इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो पढ़े अरबी में। वो जुमले ये हैं, आप फरमाते हैं कि तमाम मुफस्सिरीन, मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने इनको अपनी अपनी कुतुब में नकल किया है।
مولا کائنات نے فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو اللہ سے تقوی کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. امام حسن اور حسین کو فرمایا ولا تبغی الدنیا وان بغتکما، آپ نے فرمایا کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی لیکن دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا. اور یہ آگے ظاہری طور آپ کا پہ بچوں سے خطاب تھا، اصل میں یہ ہمارے لیے یہ وہ ایک میسج تھا جو امام حسن اور حسین کو وہ جو دے رہے تھے جاتے ہوئے، لیکن وہ آپ کا تو ایک ایک لفظ جو ہے پوری کائنات کے لیے ہے نا. سبحان اللہ سبحان. تو آپ نے فرمایا، اس کے بعد آپ نے جو ایک جملہ بولا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے. آپ نے فرمایا وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ظالم کے لیے آپ سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جانا، اور یعنی اس کے لیے آگے ظالم کے سامنے ٹکر بن کے کھڑا ہو جانا، اور مظلوم کی داد رسی کرنے میں مظلوم کی مدد کرنا. یہ مولا علی کا یہ جو جملہ ہے نا، میں اس کے اوپر حدیث نبوی بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من مشا مع ظالم، جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلا. آج کل جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا پرابلمز اتنی زیادہ ہوئی ہیں. اگر کوئی بندہ طاقتور ہے تو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مظلوم ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. یہ بالکل اسلام کی روح نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من مشا مع ظالم لیعینہ، جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلا تاکہ اس کی مدد کرے، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام کے دائرے سے ہی باہر نکل گیا. علامہ صاحب، تو مولا کائنات پاک کا یہ جو جملہ ہے نا وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا، ظالم کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کی مدد کے لیے مظلوم کا ساتھ دینا. تو یہ مولا کائنات پاک کے وہ وصایا ہیں، وہ وصیتیں ہیں، وہ نصیحتیں ہیں جو بظاہر تو امام حسن اور حسین کو آپ عطا فرما رہے تھے، لیکن ان کی نظر میں پوری امت مسلمہ تھی. اور آپ نے ایک نظام وضع کر دیا کہ اگر کوئی بندہ حق کے مقابلے میں آپ سے جو ہے نا وہ ٹکر لیتا ہے تو آپ نے سرنڈر نہیں کرنا، سرنڈر نہیں کرنا، بھلے آپ تعداد میں تھوڑے ہوں. آگے سے تعداد جو ہے جو باطل جو علم بلند کیے ہوئے ہے باطل کا، وہ چاہے تعداد میں زیادہ ہوں، لیکن مولا علی پاک نے یہ ایک نظام، ایک میسج نوجوانان امت کو یہ دیا ہے کہ آپ نے تعداد میں بھلے کم ہوں، تھوڑے ہوں، بہت خوب بات کی آپ نے، اپنے حق کے لیے ثابت قدم رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کہتے ہیں حضرت علی کی پوری زندگی حق و انصاف، بہادری اور علم کی روشن علامت ہے. اسی کے ساتھ بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. 21 رمضان ہے. 21 رمضان کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت پہ. علامہ کرامت صاحب، یہ بتائیے گا کہ شہادت کے بعد کیا حالات و واقعات پیش آئے، کیا اثر ہوا مسلم امہ پہ، کیا پیغام پہنچا وہاں؟ اللہ اکبر. میں یہ سمجھ رہا تھا کلوز ہو چکا چیپٹر، لیکن آپ نے سوال کیا. تو دیکھیں جس گھر میں یعنی کہ 21 کو سرکار کی شہادت ہے اور 9 دن باقی تھے عید میں، تو ذرا ہم فطرتی عمل کے طور پر اس کو اگر ہم سوچیں کہ عید سے پہلے کسی کے باپ کا چلا جانا، بالکل وہ بیٹیوں پہ کیا قیامت ہوتی ہے، وہ بیٹوں پہ کیا قیامت گزرتی ہے. پھر باپ علی ابن ابی طالب جیسا ہو، بیٹے حسنین کریمین جیسے ہوں، اور بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت اور طہارت کا منبع ہوں، تو اس گھر میں کیا قیامت ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناب علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یا شہادت کے پیچھے جن قوتوں کا ہاتھ تھا وہ استعماری قوتیں تھی اس دور کی. یعنی یوں کہہ لیں کہ ملوکیت، آمریت اور ظلم جو تھا یہ علی کے قاتل تھے. علی علیہ السلام کی شہادت کے تینوں یہ باعث تھے، ظلم، آمریت اور اقتدار پسندی. علی علیہ السلام کا پیغام کردار پسندی تھا، اقتدار پرستی نہیں تھا. یہ گھرانہ کبھی بھی اقتدار کو چاہنے کا خواہاں نہیں ہوا. آپ کے جانے کے بعد سرکار امام حسن، سرکار امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد پاک کی نصیحتوں کو منو ان قبول کیا اور کسی قسم کا امت میں تلوار کشی نہیں کی، صبر کیا. حالانکہ سرکار امام حسن علیہ السلام جو سیرت میں علم رسول رکھتے ہیں، سرکار کے سب علم میں تھا کہ قاتل کہاں ہیں،
कातिल कैसा है, इसके पीछे पस मंजर क्या है, सारा इल्म में था। लेकिन बात वही है, सब्र करना इस घराने ने बताया। शराफत इनके घर की, सब्र इनके घर का, मुरवत इनके घर की, मोहब्बत इनके घर की, नबूवत इनके घर में, इमामत इनके घर की, विलायत इनके घर की। सबसे बड़ी जो तब्दीली आई, एक लम्हे के लिए भी वो जो उम्मत के राइट्स थे, वो जो रियाया के राइट्स थे, वो जो रियाया के हुकूक थे, उनकी कहीं पामाली नहीं हुई, ताकि कोई ये ना कह दे कि अली अलैहिस्सलाम के बाद उनके शहजादे उन हुकूक की हिफाजत ना कर पाए। ये बड़ी अहम बात है, बड़ी बात। इस हुकूक की हिफाजत ना फरमा सके। सरकार हसन ने बतला दिया कि मैं सीरत में रसूल हूँ, किरदार में अली हूँ। और जिस तरह अली अलैहिस्सलाम का अदल जारी था उसी तरह जारी रहा, जिस तरह अली अलैहिस्सलाम का इल्म जारी था उसी तरह जारी रहा। और जो लोग सवाल करने आते उन्हें बिल्कुल सरापे हसन में जवाब अली मिलता, सरापा हुसैन में जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी तरह गरीबों को खाना मिलता रहा, उसी तरह मसाकीन को खाना मिलता रहा, उसी तरह बच्चों की किफालत होती रही, उसी तरह हकूक़ उम्मत अदा होते रहे। एक लम्हे के लिए भी हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि हवेली रसूल की फ़ज़ाएँ सोगवार हो गई, वो दीवारें सोगवार हो गई, वो बेटियां ज़ाहिरी बाप की शफ़क़त से महरूम कर दी गई, वो बेटे जो अपने बाबा का चेहरा देखकर सुबह उठते थे उससे महरूम कर दिया गया। लेकिन खासाए इमामत ये रहा कि उम्मत महरूम ना हो सकी, अदल महरूम ना हो सका, इल्म महरूम ना हो सका। बाप की विरासत को उसी तरह बेटे लेके चले। परवरदाए आगोशे सैयदा के वो पाकीज़ा शहजादे अपने बाप के खूने अतर की शराफत को उसी तरह आया करते रहे, इल्म के समंदर बहते रहे, सखावत की चुलानियां होती रही, मोहब्बतों के नखलिस्तान खिलते रहे, बारूद की नहीं दुरूद की सदाएं आती रही। जमाने वालों को बता दिया कि वो मार के शर्मिंदा है, हम शहीद होकर फख्र। बहुत खूब। डॉक्टर साहब आपसे लास्ट कमेंट में लेना चाहूँगा, हज़रत अली की तालीमात के ज़रिए बहुत आज हम देखते हैं फ़िरका वरीयत से हमें किस तरह से बचना चाहिए उनकी तालीमात को देखते हुए। देखें, मौला कायनात की जो तालीमात हैं और आपके जिस उलूम व फ़नून का आपने नशर व इशात की है उसमें आपने सिर्फ इंसानियत को देखा है, फ़िरका वारियत से बिल्कुल बालातर होके, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई रूप नहीं, कोई भी चक्कर नहीं ऐसा वैसा। ये हमने आज तसलसल जो है ना वो एक बना लिया हुआ है। वो तो ये हस्तियां हैं कि अगर उनके पास अगर कोई यहूदी भी आ जाए ना कुछ मांगने के लिए उसको भी खाली नहीं लौटाया। वाह। अगर कोई काफिर भी आ गया कोई चीज़ मांगने के लिए उसको भी अपने दर से खाली नहीं मोड़ा। और मौला कायनात पाक की चूँकि तरबियत रसूल करीम ने की है, हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दर से कभी ये ना तारीख में है ना हदीस में कहीं भी नहीं लिखा किसी ने कोई चीज़ मांगी हो और रसूल खुदा ने इनकार किया हो, सुभान अल्लाह, कहीं पे भी नहीं लिखा। और सेम वही रंग जो है, वही चाल जो है, वही किरदार जो है, वही औसाफ जो हैं वो मौला कायनात पाक के अंदर मुल्तकिल हुए हैं। जैसे मौला फरमाना जितना बड़ा मैं सखी था इतना बड़ा मुझसे मांगा नहीं गया, और जितना बड़ा मैं आलिम था इतना मुझसे लिया नहीं गया, पूछा नहीं गया। और फिर सेम यही जो किरदार है, जो औसाफ हैं, वो इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो भी आपके आगे खानवादे हैं उनके अंदर चला है। बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मैं यहाँ पे एक बरसबील तज़किरा एक जुमला आया है, जब आपकी वफात हुई है ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, तो 200-300 घर जो है उनको कोई राशन पहुंचाया करता था रातों को। आज तो हम एक थैला देना तो हम 100 तस्वीरें बनवाते हैं, पब्लिसिटी हम करते हैं। 100-200 घर जो है उसको जब पता चला कि आज हमारे पास राशन नहीं पहुंचा है तो तब पता चला आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो रातों को उठ उठ कर बगैर बताए हमें राशन दिया करते थे, हमें आटा दाल रोटी जो भी हमें पहुंचाया करते थे। तो मौला कायनात पाक देखें, बड़ा अजीब इत्तफाक है कि जब मौला अली पाक की शहादत का दिन आता है ना 21 रमज़ान, तो साथ ही अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है कि 21 रमज़ान को आखिरी अशरा रमज़ान करीम का शुरू हो जाता है। और इसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्कुम मिनन नार, ये अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है।
میں یہاں پہ ایک نقطہ عرض یہ کرنا چاہوں گا. اللہ نے گویا کہ فرما دیا, رسول خدا نے فرما دیا, اگر مولا علی کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے نا تو رمضان کے ہوتے ہوئے بھی جہنم سے آزادی کا سوچنا بھی نہ. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ اصل میں اس طرح کی یہ وہ شخصیت ہے جس کے متعلق ہم چاہے ایک سال کنٹینیوٹی کے ساتھ ہم پروگرام کریں, نہ ان کے علم کو بیان کیا جا سکتا ہے, نہ ان کی فکر کو کما حقو بیان کیا جا سکتا ہے. اور آپ نے کہا کہ ان کے علم و فن سے ہم کیسے معاشرے میں ایک نظام قائم کر سکتے ہیں. مولا علی نے جو ہے نا وہ غریبوں کے حق کے لیے فرمایا, اللہ اللہ فی الفقراء فاشرکوہم فی معایشکم. امیروں کو, عمراء کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اپنی معیشت میں, اپنی اکنامیکل لائف میں تم نے غریبوں کو حصہ دار رکھنا ہے, ان کو آپ نے شیئرنگ کرنی ہے. کیوں کہ حدیث نبوی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مال جو ہے عمراء سے پکڑ کے غرباء میں تقسیم کیا جائے, یہ ان کا حق ہے. یہ کوئی اگر کوئی بندہ تقسیم کرتا ہے نا تو اپنے آپ کو پھننے کا کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے احسان کر دیا, نہیں. رسول اللہ نے فرمایا, اور اللہ نے فرمایا یہ فقراء کا اور غرباء کا تمہارے اوپر حق ہے جو تم نے دینا ہی دینا ہے, ہر حال میں دینا ہے. اگر نہیں دو گے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری گرفت کرے گا, عذاب دے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد اقبال چشتی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ہماری رہنمائی کی. علامہ کرامت عباس حیدری صاحب مذہبی اسکالر تھے, بڑے زبردست طریقے سے آج کے دن کے حوالے سے انہوں نے ہمیں اس واقعے سے متعلق آگاہی دی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے مبشر علی قادری صاحب, بڑا زبردست کلام انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور مذہبی اسکالر دیوان طاہر فرید الدین چشتی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.